إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج ذوالقعدہ کی آخری تاریخ ہو سکتی ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنے دن ہیں سال میں جتنے دن ہیں، سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. سال میں جتنے دن ہوتے ہیں ان سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے دن ہیں، یعنی سال کے وہی دن آتے جاتے رہتے ہیں، ان میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. ان میں نیکیوں کا اجر اور ان میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کو جتنی محبوب ہیں، ان کے علاوہ دوسرے دنوں کی نیکیاں اتنی محبوب نہیں ہیں. سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیکیاں ہیں. پوچھا گیا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ان 10 دنوں میں نیک اعمال ہیں، تو پوچھا گیا آپ سے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اتنے محبوب نہیں ہیں؟ کیا کوئی جہاد میں نکلا ہوا ہو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں، تو کیا وہ جہاد کا عمل بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جہاد کا عمل بھی نہیں اتنا محبوب ہے جتنا ان دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. سوائے اس مجاہد کے جو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا ہو تو جان اور مال سب لگا دیا ہو، کچھ لے کر کے آیا نہ ہو، یعنی اپنی جان قربان کر دیا ہو، شہید ہو گیا ہو اور اپنا مال لگا دیا ہو، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کی بات الگ ہے. ورنہ جہاد میں بھی نکلے ہوئے لوگوں سے زیادہ اجر ہے ان 10 دنوں میں نیکی کے کام کو کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، بیان سنا جاتا ہے، لیکن دیکھیے ہمارے ہاں عام طور پر چلن کا بہت رواج ہے. اب دیکھیے رمضان کے آخری 10 دن جو ہوتے ہیں، آخری عشرہ، بہت جذبہ نظر آتا ہے. اور ایسے ہی محرم کے 10 دنوں میں دیکھیے کتنے ہنگامے کھڑے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہی دن ہیں. اب حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل دن پورے سال میں ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. آپ دیکھیے ان دنوں کے تئیں، ان 10 دنوں کے تئیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیداری ہو، کوئی شوق ہو، کوئی لگن ہو، کوئی دلچسپی نظر آتی ہو کہ نہیں یہ عشرے ذی الحجہ کے وہ 10 دن ہیں
جن میں نیک کام اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے سوا دوسرے دنوں میں اگر کیے گئے ہوں تو اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ ان 10 دنوں کو ہم اسی طرح سمجھیں اور اسی طرح ان کو برتیں، اس کا لحاظ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کو بہت محبوب رکھتا ہے، بہت پسند رکھتا ہے۔ وہ سارے نیک اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں، نیک اعمال سے مراد جن کو شریعت نیک عمل سمجھتی ہے، جن کو شریعت نیک عمل بتاتی ہے، ہم نے اپنے طور پر بنا لیا ہو، سماج میں اپنے طور پر چلتا ہو، مسلمانوں میں نیک کام اپنے من گھڑت مطلب طریقوں کے مطابق چلتا ہو، وہ نہیں مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ نیک کام جن کو شریعت نیک کہتی ہے، جو قرآن و حدیث میں جن کو نیک کام کہا گیا ہو، وہ نیک کام مراد ہے۔ اور دیکھیے، جب آپ غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو 10 دن ہیں، جو کل سے شروع ہوگا، چاند ہوگا آج تو کل سے شروع ہو جائے گا، کل پہلا دن ہوگا ذی الحجہ کا، یعنی وہاں سے لے کر کے یوم النحر تک، جو قربانی کا دن ہے، جو ہادیہ کا دن ہے۔ ہادیہ کا دن حاجی لوگوں کے لیے ہے، غیر حاجی لوگوں کے لیے قربانی کا دن ہے۔ جو حاجی قربانی کرتا ہے وہ قربانی کا پارٹ ہے۔ اسی لیے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے گھر کا کوئی حج کے لیے چلا گیا ہے، اس کی قربانی تو مینا میں ہونے والی ہے، تو وہ قربانی اس کے حج کی قربانی ہے اور گھر والی قربانی نہیں ہے۔ گھر والوں کو گھر والے کی قربانی کرنی ہے۔ جن گھر والوں کی طرف سے، جن کے گھر سے کوئی بھی ذمہ دار باپ سرپرست چلا گیا ہو تو وہ ان کے حج کی قربانی ہے، اس کو حج ہی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو دیکھیے 1 تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک یہ ہے دن، جو دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور سب سے زیادہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیکیاں محبوب ہیں، سب سے زیادہ۔ کیا بات ہے، رمضان کے آخری عشرے میں نیکیوں کی بڑی فضیلت ہے، اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیکیوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے وہاں راتوں کی فضیلت ہے۔ کبھی کبھی آدمی جب غور نہیں کرتا ہے یا علم کم ہوتا ہے تو آدمی بات کرنے لگتا ہے دین پر، بات کرنے لگتا ہے تعارض اور ٹکراؤ پر۔ علم جہاں کم ہوتا ہے وہاں باتیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کے دین میں کوئی بات بتائی گئی ہے تو باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، رسول کے واسطے سے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ٹکراؤ کیسے ہوگا؟ ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ ہمارے علم کی کمی ہو سکتی ہے، ہماری پہنچ کی کمی ہو سکتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جو بات نہیں سمجھ میں آئے وہ علم والوں کی طرف ریفر کرنا چاہیے، لے کے جانا چاہیے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی زیادہ فضیلت ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی زیادہ فضیلت ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت جو ہے وہ ذی الحجہ کے ان دنوں کی فضیلت ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی جو فضیلت ہے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی فضیلت ہے۔ راتوں کی فضیلت ہے۔ دیکھیں وہاں لیلۃ القدر ہے، وہاں لیلۃ القدر ہے، یعنی وہ شب قدر ہے، قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے، شرف والی رات ہے، تو وہ رات ہے۔ یہاں عرفہ کا دن ہے، یہاں عرفہ کا دن ہے، یہاں یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوم النحر جو ہے، یوم النحر قربانی کا دن سارے دنوں میں سب سے افضل ہے۔ جیسے فجر ہے، جیسے فجر ہے، فجر میں جمعہ کی فجر سارے فجر سے افضل ہے، ایسے ہی 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، ان 10 دنوں میں یہ 10 دن سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل ہے، ایسے ہی ان 10 دنوں میں یوم النحر جو ہے، یوم النحر جو ہے یہ سارے سال کے سارے دنوں سے افضل ہے۔ یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، جس کو ہم قربانی کا دن کہتے ہیں، جس کو حجی کا دن کہتے ہیں، جس کو یوم الحج الاکبر کہتے ہیں، سب سے بڑا حج کا دن۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے، جمعہ کو اگر عرفہ پڑ گیا تو کہتے ہیں یہ سال حاجیوں کو حج اکبر مل گیا۔ یہ غلط بات ہے، غلط سمجھ ہے۔
بات یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ حاجیوں کے لیے حج اکبر ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ سارے حج کے جو دن ہیں حج کے، ان میں سب سے زیادہ، سب سے مشقت، سب سے بڑے جہاد کا کام 10ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے. منا سے نکل کر کے، مزدلفہ سے نکل کر کے منا پہنچتے ہیں حاجی، ان کو پہلا کام یہ کرنا رہتا ہے، اگر کر سکیں ترتیب سے تو جمرے، سب سے بڑے جمرہ کو یا کہیں سب سے بڑے شیطان کو کنکری مارنا رہتا ہے. اسے شیطان سمجھ کر کے کنکری مارنے کے سلسلے میں مطلب حدوں سے جذبات میں آ کر کے پار نہیں کرنا چاہیے حدوں کو، اور جذبات میں آ کر کے قابو سے نہیں ہونا چاہیے. کنکری مارنا بھی عبادت ہے. عبادت کے ضابطے کے مطابق جیسے عبادت کی جاتی ہے ویسے کنکری مارنے کا عمل بھی عبادت سمجھ کر کے کیا جائے گا. وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنکریاں کتنی بڑی لوگے، اور کنکریاں بڑی نہیں لوگے، حدوں میں رہو، نہ افراط کرو نہ تفریط کرو. تو وہ عبادت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا سب سے بڑا دن پورے سال میں سب سے افضل عشرہ پورے سال میں 10 دن ہیں، اور پورے سال میں سب سے بڑا دن، سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے. یہ اسی عشرے میں آتا ہے. اللہ کو اس دن خون بہانا، قربانی کے لیے یادگار ابراہیمی کی تجدید کرنا، ان کی سنت کو یاد کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے جو سنت اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے بیٹے کی اللہ کے حکم سے قربانی کرنے کے عزم و ارادے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک سنت جاری کی ان کی، وہ اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اتنا محبوب کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کو اتنا کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اسی لیے ان گھمانے پھرانے والوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں اور اس طرح کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، زیادہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے. قربانی کرنے والا ایک قربانی کرے، ایک سے زیادہ قربانی کرے، اس کا جذبہ صحیح ہو، اس کی نیت اچھی ہو، اس کو یادگار ابراہیمی کی تجدید کرنا اور یاد کرنا مقصد ہو کہ ایک اللہ کے بندے کی اس قربانی کی یادگار ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ یہ بیٹا جو بڑی دعاؤں کے بعد آپ کے بڑھاپے میں ملا ہے اس کو تم ذبح کر دو، تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیٹے کو کہا بیٹا ذبح کرنا ہے، یہ خواب میں نے دیکھا ہے، یہ حکم ہے اللہ کا. تو بیٹا کہتا ہے ابا حکم ہے اللہ کا تو ذبح کر دیجئے مجھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہماری جان اور مال، ہماری جان اور ہمارا مال اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی فرما برداری میں لگنا چاہیے. یہ جس کی سوچ بن جائے اس کے لیے کوئی قربانی مشکل نہیں ہوتی. ان کی یہ سوچ تھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اتنی عمر گزر جانے کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ہم کو یہ اولاد دیا ہے اسماعیل. تو وہاں بھی اللہ نے آزمایا، اللہ کی مشیت تھی. جب اس نے دیا تو ہمیں اولاد ملی، اور آج اسی نے اولاد دیا ہے تو جب اولاد وہ مانگ رہا ہے تو ہم دے دیں گے. کتنا مشہور واقعہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا. بیٹا بیمار تھا، بیماری میں وہ مر گیا. شوہر ابو طلحہ نماز پڑھنے گئے تھے، نماز پڑھ کر کے عشاء کی آئے، اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی لے کر کے آئے. تو گھر میں ایک خاتون گھر کی کیسی ہوتی ہے آپ سوچئے. شوہر کے ساتھ کچھ مہمان آئے، بیٹا مر چکا ہے، مردہ ہے بیٹا گھر میں، تو جو کچھ میسر تھا میزبانی کر دیا. آپ سوچئے وہ ماں کیسی تھی. اس کے بعد پوچھتے ہیں ابو طلحہ، کہتے ہیں بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو کہتی ہیں پہلے سے بہت بہتر ہے. یعنی پہلے ان کی مراد یہ تھی کہ پہلے بیماری کے اضطراب میں، بیماری کی مشکل میں، بیماری کی مصیبت میں بیٹا بیماری جھیل رہا تھا، جوجھ رہا تھا بیماری میں، اور ان کی نیت یہ تھی کہ اب تو بیٹا مر چکا اور راحت میں چلا گیا. یہ ان کی نیت تھی. اس طرح انہوں نے کہا اب دونوں راحت میں
میاں بیوی کی طرح رہے. آپ سوچئے شوہر اور بیوی کی طرح رہے دونوں. پھر ایک موقع پر کہتی ہیں اسی پیریڈ میں کہتی ہیں اچھا یہ بتائیے میرے شوہر، اگر اللہ تعالی اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہو اور پھر وہ امانت مانگے تو جس کے پاس رکھی ہو وہ ٹال مٹول کرے، دینا ناپسند کرے، تو کیا اسے آپ سمجھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں تو بہت بری بات ہے. امانت کسی کی کسی کے پاس رکھی ہے، اب وہ مانگتا ہے تو دینا چاہیے، نہ دینا یہ تو بہت عجیب بات ہے. تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے پاس ہمارے بیٹے کی شکل میں رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا. یہ کون ماں کہہ سکتی ہے؟ آپ بتائیے کون ماں کہہ سکتی ہے؟ ماں تو آج ماؤں کا حال کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ماں باپ کا کہ بیٹا مر گیا تو سمجھتے ہیں مستقبل مر گیا، ہمارا فیوچر مر گیا. کیوں؟ ان کے ایمان سے ان کا فیوچر نہیں جڑا ہے. ان کا ایمان یہ نہیں کہتا ہے کہ حال جو ہے، آج جو ہے اور کل جو ہے، یہ اس کی بہتری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا خیر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیے یہ حج کا موقع ہے، جب حاجی پہنچتا ہے، جب حاجی اللہ کے گھر میں کعبہ میں داخل ہوتا ہے اور حجر اسود کے کونے سے حجر اسود کو چوم کر کے یا حجر اسود کو چھو کر کے، یا عام طور پر اب تو صورتحال ہر وقت ایسی رہتی ہے ہاں کہ آدمی کو حجر اسود کا بوسہ لینا اور چھونا ایسا ہے کہ شریعتاً تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں. لوگوں کو مصیبت میں ڈال کے، لوگوں کے اوپر چڑھ کر کے، کندھوں پر چڑھ کر کے جائے حجر اسود کا بوسہ دینے، یہ جائز نہیں. اس کے پیچھے جو بھی جذبہ ہے وہ باطل ہے، وہ جذباتیت ہے، شریعت اسے تسلیم نہیں کرتی ہے بلکہ منع کرتی ہے. تو دیکھیے جیسے وہاں پہنچتا ہے آدمی دیکھتا ہے یہی تو زمزم کا کنواں ہے، اس کے دائیں طرف کعبہ کو بائیں طرف کر کے طواف شروع کرے گا، داہنی طرف زمزم کا کنواں ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے. ہاں یعنی وہ پتھر جو آج گلاس میں ایک راؤنڈ والے گلاس میں رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، جس پر کھڑے ہو کر کے کعبہ کی آپ تعمیر کرتے تھے، جس کو جوگاڑ کہہ لیجئے کہ جس طرح اوپر دیوار جاتی تھی وہ اٹھتا جاتا تھا، اس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے. وہی موقع ہے، وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو، حاجر جن کا، ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دودھ پیتے بیٹے کو لا کر کے وہاں چھوڑ دیا. تو اس ایمان والی عورت نے بھی یہی کہا تھا یہاں جہاں آبادی نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، زندگی کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی سراغ زندگی کا یہاں نہیں ہے، آپ چھوڑ کر کے ہمیں جاتے ہیں تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. آپ سوچئے اللہ کے حکم کے سامنے ہم لوگ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم مرد لوگ سوچیں، ہماری دینی مائیں بہنیں سوچیں، بیٹیاں سوچیں، اللہ کے حکم کے سامنے خطرات ہو، خطرات، تو کیا ہم اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کریں گے یا خطرات میں بھاگ جائیں گے؟ یہ سبق ہے، سبق کہ جہاں خطرہ پورا چاروں طرف نظر آتا ہو وہاں بھی ایک مومن کی پہچان، مومن کی اسی سے طے ہوتی ہے کہ وہ مومن ہے کہ ان خطرات کے بیچ میں بھی وہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرے گا، کیونکہ خطرات میں اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہے. خطرہ ہی تو تھا، وہاں چھوڑا تھا، یہ کوئی بستی تو تھی نہیں مکہ کی، وہاں چھوڑا تھا پہاڑیوں کے بیچ میں، وہ جہاں کنواں ہے یہ وادی تھی، اسی وادی میں چھوڑ دیا اور چلے گئے تو جاتے جاتے جو کچھ تھا میسر دے دیا. تو کہتی ہیں اسماعیل کہتی ہیں، اسماعیل کی ماں کہتی ہیں، ہاجرہ کہتی ہیں اللہ کا حکم ہے تو وہ ہماری حفاظت کرے گا. ہم اپنے ارد گرد پیش کے خطرات میں رہنے والے کیا اللہ کے حکم کی حفاظت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے مفاد میں عہد توڑتے ہیں، معاہدے توڑتے ہیں،
ایک دوسرے کے ساتھ عزت و آبرو کا کھلواڑ کرتے ہیں، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو ان کے اندر کتنی ہیرا پھیری کرتے ہیں. کہیں آدمی مشکل میں ہے، مشکل میں مالیاتی مشکل میں ہو، معاملات کے مشکل میں ہو، حالات اور سماج کے خطرناک حالات کے بیچ میں ہو اور مسلمان ہو تو وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندے ہو تو کیا تمہارا یہ ایمان نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. آپ بتائیے کون سی صورت تھی، کون سے سوچنے کے لیے جگہ تھی کہ اس آگ کے اتنے بڑے جلتے الاؤ میں مجھے بہت دور سے ڈھیکلی کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے اور میں بچ جاؤں گا، بچ سکوں گا؟ یہ تو بھسم کر دے گی، جلا کر کے راکھ کر دے گی آگ. اس کے قریب آنا مشکل ہے، قریب سے آگ میں ڈالنا مشکل ہے. لیکن کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر وہ چاہے گا تو اتنا بڑا نمرود کا جلایا ہوا آگ کا اتنا بڑا الاؤ جو جل رہا ہے، اس میں بھی اللہ ہمیں بچا لے گا، اس میں بھی اللہ ہمیں بچا لے گا. آپ بتائیے کتنی چھوٹی چھوٹی مصلحتوں اور مفاد کے لیے ہم کمزور ہیں، ہم اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں اور اپنے بہت سارے سلسلوں کو توڑ لیتے ہیں، نہیں پرواہ کرتے. یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے، میں اپنے کو آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، ہم کمزور ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا وہ ایمان مضبوط نہیں ہے جو اصل ایمان ہے. آخر بتائیے، ایک عورت ہے ماں، ایک ماں ہے، ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہے، اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے کہ بیٹا جو میرے پاس ہمارے پاس امانت تھا ہمارا آپ کا، اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا ہے، اسے لے لیا ہے امانت. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹا کسی گھر میں مر جاتا ہے، اگر کہیں اتفاق سے وہی اکیلا بیٹا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ روتے روتے جب تک جان ایک طرح سے جسم ایک طرح سے ختم نہ ہو جائے، روتے روتے آدمی کے آنسو اور آدمی کی صلاحیت مرد و عورت کی تب تک روتے. وہ اس لیے روتے ہیں کہ اب ہمارا کل کا کیا ہوگا. کل نہیں دیکھا کتنے لوگ یتیم بن کر کے دنیا میں آفتاب و ماہتاب بن گئے، یتیمی کی زندگی میں بنایا اللہ تعالیٰ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود در یتیم ہیں، آپ تو خود یتیم ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ وہ ایمان جو ایمان مطلوب ہے، اس ایمان کے ساتھ خطرات کے بیچ میں رہنے والا مسلمان اپنے آپ کو کیا سمجھے، کیا سمجھنا چاہیے؟ اللہ ہماری حفاظت کرے گا تو دنیا ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. اللہ سے رشتہ کمزور ہے، سورسز پر رشتہ بنا ہوا ہے، سورسز کے اوپر آدمی انحصار اور ڈیپینڈ کرتا جا رہا ہے اور اللہ سے رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ حج جو ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے، یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ ان رشتوں کی اس یقین کی تجدید ہوتی ہے کہ دیکھو یہ حج کے جو مقامات ہیں، ابراہیم نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ بنایا تو اللہ کا حکم آیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہا ابراہیم اعلان کرو لوگوں کے بیچ میں حج کا. ابراہیم نے بنایا وہ گھر اللہ کے حکم سے اسماعیل کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور کہا حج کے لیے بلاؤ. تو حج کے لیے بلایا تو دعا کیسی کی؟ کہا اللہ دلوں کو اس کعبہ سے جوڑ دے، اس حرم سے جوڑ دے. تو دیکھیے کتنا دلوں میں شوق لے کر کے ہم آپ سارے مسلمان مرد و عورت بیٹھے رہتے ہیں کہ کاش کعبہ کو پہنچتے، بار بار پہنچتے. شوق اور حوصلہ اور رغبت کم نہیں ہوتی ہے، سچے لوگوں کی رغبت کم نہیں ہوتی. لیکن اگر صحیح بنیادوں پر ہو یہ حج اور یہ سلسلہ، یہ عبادت اسلام کا ایک رکن، ایک پلر ہے اسلام کا، تو اس سے مضبوطی ہوتی ہے اللہ کے رشتے اور اللہ کے اوپر ایمان اور عقیدے کی. یہ زمزم کے کنواں کے بغل میں یہ کعبہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہا کعبہ بناؤ یہاں.
کعبہ کی تعمیر کرو، سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہوگا، قبلہ ہو گیا، سارے دنیا کے مسلمانوں ہاں کی نمازوں کا قبلہ ہو گیا، ان کی مسجدوں کا قبلہ ہو گیا وہ کعبہ، اور دل ایسے مائل ہو گئے کہ مائل ہی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو چل نہیں سکتے ان کو اٹھا اٹھا کر کے سواریوں پر، ذرائع پر ان کو لے لے کر کے حج کرایا جاتا ہے۔ اس بوڑھے مرد کو، بوڑھی عورت کو جو 10 قدم چل نہیں سکتی، اس کو بھی بے چینی ہے کہ ہم حج کر لیں، حالانکہ اس کے لیے حج بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے شوق کا کیا کریں گے آپ، ان کے جذبے کا کیا کریں گے آپ، ان کے دل میں جو محبت موج مارتی ہے، اٹھتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو کیا کریں گے آپ۔ ایسے ایسے لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پر، کہ جن کو دیکھ کر کے ترس آتا ہے کہ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو وارث ہوتا ہے، مددگار، وہ اٹھاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اس حوصلے کو کی تسکین کے لیے جو ان کے دل میں ہے وہ پہنچے ہیں حج کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، یہ رشتہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ایمان والا وہاں پہنچتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہی آباد کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو، اور بیوی نے کہا تھا کہ یہاں کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی ہریالی اور پانی نہیں، لیکن اللہ ہے، لیکن اللہ ہے، اللہ یہاں بھی ہے۔ آبادیوں میں جیسے اللہ ہے ہماری مدد کے لیے، ایسے اگر اللہ کا حکم آیا کہ غیر آبادی میں بسا دیا جائے تو وہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے۔ جہاں ایمان یہ کام کرتا ہو کہ جلتی ہوئی آگ جلانے کے لیے ہے، وہاں بھی ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہو کہ آگ میں ڈالا جانا ہے یا دشمن اور ظالم آگ میں ڈالے گا تو بھی ایمان یہی کام کرنا چاہیے کہ اللہ جب تک نہیں چاہے گا یہ آگ نہیں جلا سکتی، یہ آگ نہیں جلا سکتی۔ اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ آپ دیکھیے کسی جنگ سے لوٹ رہے تھے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ، تو یہ ہوا کہ کہیں ٹھہر گئے، ٹھہر کر کے لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، اللہ کے نبی بھی ایک پیڑ کے نیچے، سایہ دار پیڑ کے نیچے آپ لیٹ گئے، تلوار کسی ٹہنی میں لٹکا دی، ایک دشمن آتا ہے آپ ہی کی تلوار اٹھا لیتا ہے اور پھر نیام سے کھینچ لیتا ہے، تلوار کھینچ کر کے کہتا ہے، تان کر کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے آپ کو کون بچائے گا مجھ سے، میں یعصمک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کہا اس نے۔ دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 بار کہا، 3 بار آپ نے کہا اللہ، اللہ بچائے گا، اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ بچا لے گا، تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، تو نے تلوار کھینچ رکھی ہے، مجھ پر تو چلانا چاہتا ہے، اگر اللہ کے ہاں نہیں لکھا ہے کہ اور اللہ نہیں چاہتا کہ میں تیری تلوار سے مار دیا جاؤں تو تلوار کی وار نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیے ہم کتنے چھوٹے چھوٹے حالات اور چھوٹی چھوٹی مشکل میں دین اور ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ چھوٹے سے بھائی کو، اپنے چچے زاد بھائی کو، بہت چھوٹی سی عمر تھی عبداللہ ابن عباس کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی، میرے چچے زاد بھائی، آؤ میں تجھے کچھ بنیادی باتیں بتاتا ہوں، کچھ بنیادی باتیں۔ ان بنیادی باتوں میں کیا بتائی آپ نے؟ کہا سوال کرو تو اللہ سے، مدد مانگو تو اللہ سے، ایمان رکھو اس بات پر کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو اس کا یقین رکھو کہ وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا نقصان تمہاری تقدیر میں تمہارے رب نے لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ایک بچے کا ایمان بنانے کے لیے، اس کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے کہتے ہیں یا رات دن ہم اپنی ترتیبات سے نفع و نقصان کی ساری حساب بندی کرتے ہیں، ساری حساب بندی اپنی ترتیب سے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہے، یہ امتحان کی گھڑیاں ہوتی ہے۔
کہتے ہیں ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، یہ سبق یاد رکھنا تو جتنا تمہارے خلاف نقصان لکھا ہے تمہاری تقدیر میں، اس سے زیادہ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایسے ہی کوئی بھلائی بھی نہیں پہنچا سکتے تمہارے لیے۔ تو یہ سبق در حقیقت یہ حج کے موقع پر بھی یہ سبق ہی تو ہے۔ آپ بتائیے، سبق ہی تو ہے، سب سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حج کے واقعات میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو حقیقت میں توحید اور ایمان اور عقیدے کی بنیادوں کو مستحکم کرتی ہے، اور فرما برداری ہی کا نام عبادت ہے۔ اور بات بیچ میں چھوٹ گئی تھی کہ 10ویں ذی الحجہ کا دن جو ہے، جس کو ہم قربانی کا دن کہتے ہیں، اصل جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس میں حاجی کے لیے ہر حج میں ہر سال حج اکبر آتا ہے۔ اس لیے یہ جو گھما رکھا ہے لوگوں نے کہ جس عرفہ کے دن یا جب جمعہ کے دن عرفہ پڑے گا تو حج اکبر ہوگا۔ حج اکبر اصل میں سب سے بڑا حج یا حج میں سب سے بڑے کام جو ہیں، اصل کام جو ہیں، وہ یوم النحر کو ہیں۔ دیکھیے مینا میں پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ سب سے بڑے جمرے کو کنکری مارنا ہے۔ کنکری مار کر کے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد بال چھلوانا ہے، اس کے بعد اب جاؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو اور صحیح کرو صفا اور مروہ کی۔ اتنا بڑا کام گنانے کے لیے تو گنا دیا، لیکن اتنا ایک کام جو ہے یہ جہاد ہے، پورا جہاد ہے۔ آج اتنی فیسلٹیز کے باوجود بھی ایک جہاد ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سہولت شریعت میں دی گئی ہے، اس سہولت کو استعمال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہاں کعبہ کا طواف بعد میں کر لیں گے، صحیح بعد میں کر لیں گے، یہ طواف افاضہ ہے، یہ رکن ہے حج کا، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا، لیکن گنجائش ہے تو بعد میں کر لیں گے۔ لیکن اتنے کام ہیں، ان کاموں کی بنیاد پر اتنے بڑے کام ہیں، اس کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا، حج اکبر ہے وہ۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی دماغ سے دور رکھنی چاہیے کہ حج اکبر جو ہے وہ کسی خاص دن پڑتا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ سب سے افضل دن ہیں، ان کو اسی اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں لے کے چلنا چاہیے، جیسے ہم اہتمام کرتے ہیں آخری عشرے میں راتوں کا، ایسے زیادہ سے زیادہ یہ لگنا چاہیے ہمارے اپنے عمل سے، ہمارے اپنے طور طریقے سے، ہمارے اپنے انداز سے، کہ ہم اس عشرے میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں جس عشرے کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ بات ایک مطلب اصل کے طور پر اسے لے کر کے چلنا چاہیے، اور اسی میں دیکھیے اسی میں حج ہوتا ہے، اسی عشرے میں حج ہے، اسی عشرے میں عرفہ ہے۔ عرفہ ہی کے دن یہ آیت اتری تھی جسے ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری عرفہ کے دن کی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا۔ عرفہ کے بعد کوئی حلال و حرام کا قانون نہیں اترا۔ عرفہ کے بعد اللہ کے نبی تقریباً 3 مہینہ حیات رہے، اس کی بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حلال و حرام کا کوئی قانون شریعت میں نہیں اترا، کمپلیٹ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ دن۔ اور وہ دن عید ہی کا دن تھا، وہ دن اتنا بڑا دن تھا کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، جب کہا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے سلام اللہ تعالیٰ کا سنایا ہے، اللہ نے اپنا سلام مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سارے عرفہ والوں کو میں نے بخش دیا، اے جبریل جاؤ بتا دو میرے نبی کو۔ عمر
یہ تو سوال کرنے والے لوگ تھے، جہاں کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ ہم عرفہ والوں ہی کے لیے ہے کہ ہماری مغفرت رب العالمین نے کر دی؟ کہا نہیں، ہے ہمیشہ ہمیشہ عرفہ آنے والوں کے لیے ہے۔ جو عرفہ آیا صحیح ایمان صحیح بنیادوں کے ساتھ اس کی بخشش ہو گئی۔ اتنا بڑا دن ہے عرفہ کا، اسی عشرے میں ہے، اتنی بخشش اتنا جہنم سے آزادی اللہ تعالیٰ کسی دن نہیں کرتا جس دن عرفہ کے دن کے سوا۔ وہ عرفہ کا دن ہے، اسی عرفہ کا دن ہے جس دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا بہت بڑا ہے۔ میرا خیال یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے اس روزے کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ اتنا بڑا دن ہے، اسی عشرے میں ہے۔ اہتمام کرنا، فکر کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ہمارے علماء کہ لوگ جس طرح اہتمام ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے کرنا چاہیے اس کا رواج نہیں ہے۔ اتنی بڑی اصل ہے، اتنی بڑی بنیاد ہے، باقی چیزوں میں دیکھیں جس کی اتنی بڑی بنیادیں نہیں ہیں، ہاں اس کا کتنا رواج ہے۔ اور بات یہی ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے یہ دین اطاعت و فرمانبرداری کا دین ہے، وفاداری کا دین ہے، اس ایمان کا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر اس کے اوپر ایمان رکھو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے دین پر چلنا ہماری سربلندی کا راز ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی میں تنگی ہے زندگی کی، خطرے ہیں زندگی کے، فسادات ہیں زندگی میں، تباہی ہوگی امن و امان کی، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو میرے دین سے میرے ذکر سے آزاد ہو جائے گا ہم اس کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، لیکن جو لوگ دین پر رہیں گے ان کے دل آباد ہوں گے، ان کی زندگی ان کے دل و دماغ میں ہوگی، وہ چاہے جیسے حالات ہوں گے ان حالات میں وہ مطمئن زندگی گزاریں گے۔ ان کا ایمان ہوگا کہ ہر طرح کے حالات جو بدل کر کے آتے ہیں، انقلابات جو آتے رہتے ہیں، یہ در حقیقت ہمارے امتحان کے لیے ہے، امتحان کے لیے۔ تو یاد کرتا ہے بندہ کہ کیسا کیسا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے، کیسا کیسا امتحان لیا انبیاء سے، اپنے نیک بندوں سے، لیکن جب انہوں نے مشقت اٹھا کر کے اللہ کی فرما برداری اور فرما بردار ہونا ثابت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر دیا، انہیں بلند کر دیا۔ یہی قربانی دیکھیے، کتنی قربانی، کتنی لمبی قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، تو نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ کہ تو مسلمان ہے، فرما بردار ہے، تو اب تیرے بیٹے کی جگہ پر جنت کا دمبا قربان ہوگا تیرے ہاتھ سے، اور اسے بعد والوں میں یادگار کے طور پر میں جاری کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کیسا جاری ہے، ہر آدمی 10 دن 15 دن پہلے سے اس میں لگا رہتا ہے کہ کیسے قربانی کروں، کیسے قربانی کروں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت، ابراہیم کی سنت کو اللہ نے جاری کیا ہے، اور فرمایا آپ نے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی نہ کرے تو میرے ساتھ عیدگاہ میں قربانی کے دن آ کر کے نماز نہ پڑھے۔ اس قربانی کو اس طرح یادگار، اس طرح تازہ اور اس طرح اس کی اہمیت ثابت کر دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی ایمان کے ساتھ جینے کی توفیق دے جو ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہر نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، ہر نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری عزت و سربلندی کا راز اسلام میں ہے، دین میں ہے، اور ہم دین پر قائم رہیں گے، اللہ سے رشتہ ہمارا مضبوط رہے گا تو ہر طرح کے خطرات میں ہمارا ایمان ہمیں سنبھالے گا، اور ہمارا ایمان اندر سے ہمیں مضبوط رکھے گا کہ ہمارے لیے تو ہمارا اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر ہم سب کو زندہ رہنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جینے کی توفیق دے، سنتوں میں اپنی عزت اور اسلام کی سربلندی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔